ایک گداگر مانگنے والا بندہ دلی کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پر بیٹھا ہے. انگریز جرنل آیا جامع مسجد میں سیر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ مغلوں نے شاہکار بنایا ہے. اس گداگر کے پاس رکا، کچھ دیا، چلنے لگا، چلتا رہا تو اس کا بٹوا گر گیا. انگریز کا بٹوا گر گیا. اس گداگر نے اٹھا لیا. اس واقعے کے کئی سال بعد وہ انگریز دوبارہ جب گھومنے آیا، اس گداگر نے دیکھ لیا کہ وہی جرنل آ رہا ہے. اس نے آواز دی، اس کو روکا. کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آپ اتنے سال پہلے آئے تھے نا، یہاں سے گزرے تھے تو آپ کا ویلٹ گر گیا تھا، بٹوا گر گیا تھا، وہ میں نے سنبھال کے رکھا ہے. جب اس نے اپنی گدری میں سے نکال کے وہ بٹوا دیا ہو بہو، اس انگریز نے بٹوا کھولا اور اس کو کہا مانگنے والے کو، کہتا تمہیں پتہ ہے اس میں کتنے پیسے ہیں؟ تمہیں اندازہ ہے کہ اس میں کتنی دولت ہے؟ کہنے لگا میں نے تو کبھی کھول کے نہیں دیکھا. کہتا اس میں اتنے پیسے ہیں، یہ آج سے 80-90 سال پہلے کا واقعہ ہے. کہتا اس میں اتنے پاؤنڈ تھے کہ اگر تم ان کو لے کے جاتے تو ایک اعلیٰ ترین مکان خرید سکتے تھے. آج انگریزوں کا 1 روپیہ اگر آپ یہاں لے آئیں اس ملک میں، ان کا 1 روپیہ ہمارے 90 روپے بنتے ہیں. تو اس وقت کیا حالت ہوگی؟ کہنے لگا اس میں اتنے پاؤنڈ تھے کہ اگر تم خرچتے تو ایک اچھا مکان خرید لیتے. تم نے یار یہ اتنے سال سنبھال کے رکھا؟ کہنے لگا ہاں صرف سنبھال کے نہیں رکھا، میں تیرے انتظار میں اتنے سالوں سے یہاں بیٹھا بھی ہوا ہوں. کہنے لگا بات کیا ہے؟ کہتا بات تو یہ ہے، شاید تیری سمجھ میں نہ آئے، یہ بات عشق کی ہے. میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. اس گداگر نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے. تیرا بٹوا گر گیا، میں نے سنبھال لیا اور روزانہ یہی سوچتا ہوں کہ اللہ وہ آ جائے میں اس کو لوٹا دوں. ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو اور میں رسول اللہ کے پاس جاؤں تو تیرے نبی میرے نبی کو سامنے شکایت نہ لگا دے کہ تیرے امتی کے پاس میرے امتی کا بٹوا چھپا لیا گیا. اس بٹوے کی وجہ سے میرے رسول اللہ کو تمہارے نبی کے سامنے خفگی نہ اٹھانی پڑے، اس لیے اس کو سنبھال کے رکھا ہے. حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو مسجد نبوی میں پہنچے. کالے ہیں، سیاہ ہیں، نام ہی اسود پڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار مذاق بھی کر لیتے ہیں ان سے چھوٹا موٹا. ایک دن مسجد نبوی میں دوپہر کو پہنچے، سونے رسول نے دیکھا اسود آیا. وہ فرمایا تو شادی وادی نہیں کر لیتا؟ فرمایا تو شادی نہیں کر لیتا؟ اب وہ مذاق کو سیریس لے گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ میں بالکل کالا ہوں، میں غلام ہوں، یا رسول اللہ مجھے کون بیٹی دے گا؟ مدینے کے انصار اور مدینے کے مہاجرین تو بہت خوبصورت ہیں، یہ تو بڑے بڑے خاندان ہیں، ان کی قد و قامت دیکھیں، ان کے چہروں کی سرخیاں دیکھیں. یا رسول اللہ یہ تو بڑے عظمت والے بڑے خوبصورت لوگ ہیں. یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سا ہوں، مجھے کون بیٹی دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھتے تھے. فوراً کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایک گھرانے کا نام بتایا، بڑے باعظمت گھرانے کا نام. فرمایا وہاں چلے جاؤ، ان کی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا. جا کے میرا پیغام دو کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی سے میرا نکاح ہونا ہے. اندازہ لگاؤ آج اگر کسی بڑے گھر کا آدمی، کوئی کروڑ پتی آدمی کہیں کار میں کسی کے گھر رشتہ لینے چلے جائے نا، غریب آدمی کے، اگلا پہلے خوش ہو جاتا کہ میرے گھر رشتہ لینے. جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ اپنے ملازم کے لیے رشتہ لینے آیا تو خوشی آدھی رہ جاتی. اب یہ تپتی ہوئی دوپہر کو گئے ہیں وہاں، اور مدینے میں رواج نہیں ہے، دوپہر کو لوگ سوتے ہیں، راتوں کو لوگ عبادت کرتے ہیں، فجر کے بعد کھیتی کرتے ہیں، اور پھر ظہر سے عصر تک لوگ آرام کرتے ہیں. دوپہر کو تو بس کوئی ایمرجنسی ہو جائے اس لیے لوگ دوسروں کے گھر جاتے ہیں. اب یہ ان کے گھر پہنچے، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ صحابی جب دروازے پہ آئے تو ان کی بیٹی بھی پیچھے ہی آ گئی کہ اچانک دوپہر کو کیا معاملہ ہو گیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم دروازے پہ آئے. اب انہوں نے پوچھا بھائی کیسے آئے ہو؟ بڑی ہمت سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے.
بس چپ ہو گئے. پھر پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو؟ تو اسود رضی اللہ عنہ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. پھر پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. تو کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا رسول اللہ نے رشتہ مانگا ہے آپ کی بیٹی کا. اب ان کو ایک طرف خوشی چڑھی کہ شاید نکاح کے لیے پیغام آیا ہو، لیکن پھر پوچھا کس کے لیے رشتہ مانگا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا. اندازہ لگائیں ایک غلام، ایک کالا بندہ جا کے ایک بڑے گھرانے کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جب وہ باپ یہ بات سنتا ہے، ابھی جواب نہیں کوئی دیا، ابھی کچھ سوچا نہیں، ابھی تو دماغ میں اتنی بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بس اب بیٹی کو سمجھانا ہے. ابھی ارادہ ان کا بھی یہی ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دے وہ کائنات میں کچھ بھی بن سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے وہ بندہ. ابھی یہی دماغ میں بات آئی کہ یہ رشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ہے. یہ نہیں سوچا کہ یہ کالا ہے، حبشی ہے، غلام ہے. یہ ذہن میں آئی کہ اندر جا کے ابھی بیٹی کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کے بیٹی پیچھے کھڑی ہے. ابھی ذرا یہ سوچ ہی رہے. اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اپنے باپ کے کان میں کہا ابو جی اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے پسند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جائے. عشق نبھانا بڑا مشکل ہے، یہ زندگیوں کے سودے ہیں، ایسے نہیں نبھتا ہے.